اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں جھاڑ پھونک کی: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتا ہوں۔ جس جھاڑ پھونک سے اسلام نے روکا ہے وہ قرآن و حدیث سے الگ جھاڑ پھونک ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں جھاڑ پھونک ہے طلسم اور ہمزات کی کتابوں وغیرہ کے ذریعے کی جانے والی جھاڑ پھونک ہے۔ تعویذ، کنڈے، کڑے، کوڑی، گھونگے، دانت اور دھاگے سب حرام ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: جھاڑ پھونک، نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے تعویذ، کنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال، جادو، سب شرک ہیں۔ قرآن مجید کی آیت یا حدیث لٹکائی جائے تو کیا اس کا جواز بنتا ہے؟ سلف صالحین کی اکثریت اس کے ناجائز ہونے کی قائل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا یہی موقف ہے کہ لٹکانے کی نہیں، عام ہے۔ اس سے قرآن مجید کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ تعویذ لٹکانے والے ناپاکی کی حالت میں بھی لٹکاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ جب لوگ قرآن مجید والے تعویذ پہنتے ہیں تو قرآن کے علاوہ دوسری تعویذوں کے لیے اسے دلیل بنا لیا جاتا ہے۔ حرام اور ناجائز چیزوں پر اعتقاد پختہ ہونے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا اور لوگوں کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے تعویذ ناجائز اور حرام ہے۔ نظر بد کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو نظر لگ گئی ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب دشمن یا حسد کرنے والا انسان اس کی طرف دیکھے اور اس کی نظریں اس پر اثر انداز ہو جائیں اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائے۔ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ خبیث انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے اسے نقصان پہنچائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر بد لگنا حق ہے۔ نظر بد کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں: جو شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے، حسد کی ناپاکی کے ساتھ جب آمنے سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت کا اثر دوسرے پر ہو جاتا ہے۔ اس کے 3 مراحل ہیں۔ دیکھنے والے کے اندر حیرت پیدا ہوتی ہے، اس میں حاسدانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، نظر کے ذریعے وہ جذبات منتقل ہو جاتے ہیں۔ نظر کا اثر کبھی دیکھنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی محض سامنے آنے سے، اور کبھی صرف روح کی توجہ سے، اور کبھی دعاؤں اور دم پڑنے سے، اور کبھی وہم و گمان سے ہو جاتا ہے۔ نظر بد کے اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے جب کسی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ، تبارک اللہ یا بارک اللہ فی کہیں۔ اپنی نظر سے بچنے کے لیے آئینہ دیکھنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد کی تاثیر سے بچ سکے۔ نظر بد کا علاج کرنے کے لیے اگر یہ پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے، پھر غسل والے پانی سے نظر بد کے متاثرہ شخص پر پانی بہا دیا جائے۔ اس طرح شفا نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے۔ بسم اللہ، اسی طرح بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے میں مدد چاہتا ہوں، وہ تمہیں ہر بیماری سے اچھا کرے، تمہیں حسد کرنے والے کی برائی سے محفوظ رکھے اور ہر بری نظر ڈالنے والے کی نظر سے تمہیں بچائے گا۔ اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔
اللہ تعالیٰ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے، اور کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے ناموں اور جن صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ہے ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور غیر معبود ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ملائکہ کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی تکمیل کے لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا دراصل اللہ تعالیٰ کی غیبی قوتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور انتظام کو سمجھنا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر وحی کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر موت کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر دوزخ اور جنت پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر جزا اور سزا پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر تقدیر پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ فرشتوں پر ایمان لائے بغیر قبر کے معاملات پر ایمان لانا ممکن نہیں۔ فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہیں؟ ذمہ داریوں اور فرائض کے اعتبار سے فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ وحی پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ بارش برسانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ روح قبض کرنے کا کام ملک الموت اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ بندوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری کرامن کاتبین کی ہے۔ بندوں کے آگے پیچھے سے ہر وقت ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری معاقبات کی ہے۔ جنت اور ان کی نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری رضوان اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ جہنم کے داروغ ہونے کی ذمہ داری مالک کی ہے۔ جہنم کے عذاب کی ذمہ داری مالک کے ساتھیوں زبانیہ کی ہے اور ان کی تعداد 19 ہے۔ قبر میں سوال و جواب کی ذمہ داری منکر نکیر کی ہے۔ کچھ فرشتوں کے پاس عرش اٹھانے کی ذمہ داری ہے، ان میں سے بعض کروبی کہلاتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری خواتین کے رحموں پر ہے، اسے فرشتہ تکبیر کہتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کے پاس بیت معمور میں داخل ہونے کی ذمہ داری ہے، ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ کچھ فرشتوں کے پاس مجالس سے ذکر کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہے، انہیں ملائکہ سیارہ کہتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا کریں یا اللہ قبول فرما اور دعا کرنے والوں کو بھی عطا فرما۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کا اندراج کرنا ہے۔ پہاڑوں کی ذمہ داری ملک الجبال کی ہے۔ کچھ فرشتے اہل جنت کے خادم ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری اپنے مقام پر صفا بستہ کھڑے رہیں، انہیں الصفات کہا گیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے صف باندھ کر کھڑے رہیں، رکوع کریں اور سجدہ کریں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈانٹیں، انہیں الزاجرات کہا گیا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ جان کو سختی سے نکالیں، انہیں النازیات کہا گیا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ جان کو آسانی سے نکالیں، انہیں الناشطات کہا گیا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ تقسیم کار کریں، انہیں مقسمات تقسیم کرنے والا کہا گیا۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ انتظام کریں، انہیں مدبرات انتظام کرنے والے کہا گیا۔ فرشتوں کی ذمہ داریوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کائنات کا سارا نظام فرشتوں کے سپرد ہے۔ کیا فرشتوں میں مخصوص صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کو ہم دیکھیں گے کل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔